اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی وظیفہ دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کریں۔ تو آج ہم 26 شعبان یعنی منگل کے دن کا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں برکت نہیں ہوتی یا گھریلو ناچاکیاں ہیں یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور گھر میں امن و امان قائم کریں، گھر میں برکت کا سبب بنے۔ اور زیادہ تر عورتیں ہی گھر چلاتی ہیں، عورتوں کو ہی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، تو میری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنے گھریلو مسائل کو حل کریں۔ اگر آپ کے بیٹوں کا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ پھر اس وظیفے کو کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کاروبار عروج پر آ جائے گا۔ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، آپ جس ٹائم بھی اس کو پڑھنا چاہیں آج منگل کے دن پڑھ سکتے ہیں، جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں مصروف ہیں، کسی آفس میں مصروف ہیں یا کسی کاروبار میں مصروف ہیں تو آپ اس کو آج تقریباً رات کو 10-11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اللہ سے اس کی رحمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات پر، ہر پکار پر لبیک کہتا ہے اے میرے بندے مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، ذرا مجھے اپنی عرض سنا تو صحیح۔ تو جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو رفع کر دیتے ہیں، اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس وظیفے کو بغیر اسکپ کیے دیکھیں اور دیکھ کر اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں۔ صرف اور صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ آج 26 شعبان کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ 1-2 دن ہی اس میں باقی ہیں، اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان جو ہے، رحمتوں کا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے اچھے طریقے سے، اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، وہ نماز والا درود ابراہیمی ہے۔ چلو ہم مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو 2-3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے اسرار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کو آپ نے 33 بار یعنی 30 اور 3 بار پڑھنا ہے۔ ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، شوق سے پڑھنا ہے، اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور سورہ کوثر کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یا آپ سورہ کوثر نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے جو کہ آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی پڑھی ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ فرض کریں آپ سورۃ کوثر کو 10 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے اس آیت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار آیت کو پڑھنا ہے اور اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجات ہیں، آپ ان کو پورا کر دیں۔
آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجات جو ہیں وہ ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ نے ان کو پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 33 بار پڑھنا ہے اور اس آیت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود کو اتنی ہی مقدار میں پڑھنا ہے جتنی مقدار میں آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ فرض کریں آپ نے پہلے 3 بار پڑھا تو اب اینڈ پہ بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے، اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا ہے۔ ایسا تصور میں لانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور اللہ ضرور ہماری اس مشکل کو آسان کرے گا، اور اللہ کو رمضان کے مہینے کا واسطہ دے کر دعا قبول کرنے کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، رو کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، کیونکہ وہ ہر بندے کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اور آپ کی اور ہماری پکار پر بھی ضرور لبیک کہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ان وظیفوں سے فائز ہوگا۔ تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں اور آپ بر وقت ان وظیفوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔